اس کے ساتھ جنات ہوں گے، شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور ایک مکمل دجالی نظام ہوگا جس کا نام ہے یاجوج و ماجوج۔ یہ وہ قوم ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلم کھلازنا نہ کرنے لگیں گے اور سب سے بدترین لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں لباس چھوٹا اور گناہ بڑا ہو چکا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا، دنیا کے اختتام سے پہلے ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں فتنے اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے، ایمان کمزور ہوگا، حق اور باطل کی پہچان مٹ جائے گی، اور ایسے میں ہوگا، ظاہر ہوگا ایک عظیم فتنہ، فتنوں کا سردار دجال۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن سے پہلے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا۔ یہ وہ آزمائش ہے جس سے دل کانپنے لگتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح لرز جاتی ہے۔ دجال کا ظہور ایک ایسے دور میں ہوگا جب دنیا ظلم، بھوک، ہجوم، انتشار سے بھری ہوگی۔ 3 سال سخت قحط ہوں گے۔ پہلے سال آسمان بارش کا 1/3 روک لے گا، زمین بھی پیداوار کا 1/3 حصہ دے گی۔ دوسرے سال آسمان مزید بارش ہوگی، روکے گا، زمین پیداوار کا صرف 2/3 دے گی۔ تیسرے سال نہ آسمان سے بارش ہوگی نہ زمین کچھ اگائے گی، اور پھر دجال نکلے گا۔ نبی کریم نے فرمایا وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ دجال جہاں جائے گا فتنہ ساتھ لے کر جائے گا، اس کے پاس جنت اور جہنم کی مانند کچھ ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ وہ آسمان کو کہے گا برسے، زمین کو کہے گا اوگا، اور آسمان بارش برسائے گا، زمین پیداوار اگائے گی۔ وہ مردے زندہ کرنے کا جھوٹا مظاہرہ کرے گا اور لوگوں کے دلوں کو فریب سے قائل کرے گا۔ جو اس کی بات مان لے گا اسے کھلائے گا، پلائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو بھوکا پیاسا رکھے گا، خوفزدہ کرے گا۔ اس کے ساتھ جنات ہوں گے، شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور ایک مکمل دجالی نظام ہوگا۔ وہ ہر ملک جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے، کیونکہ انسان یہ سمجھے گا کہ وہ ایمان پر قائم ہے، مگر دجال کے دلائل اور شابدہ بازی دیکھ کر اس کا پیچھا کرے گا۔ وہ مدت جس میں دجال دنیا میں رہے گا 40 دن ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال جتنا لمبا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ اور جب دجال دنیا کو اپنے فتنے سے بھر دے گا تب عیسی ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس نماز پڑھائیں گے، اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ دجال کا پیچھا کریں گے۔ دجال شام کے علاقے لد، موجودہ اسرائیل کا ایک شہر میں مارا جائے گا۔ دجال کا فتنہ صرف اس کی ذات کا نام نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا نظامی حملہ ہے، ایک ایسا نظریاتی فتنہ جو آج بھی ہمارے گھروں، ہماری سوچ اور ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ فیشن کے نام پر بے حیائی، میڈیا کے ذریعے جھوٹا سچ، اور سوشل میڈیا کے ذریعے فتنہ انگیزی، یہ سب اسی دجالی نظام کی ابتدائی جھلکیاں ہیں۔ جو آج اس فتنے کو ہلکا سمجھتا ہے وہ کل اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایمان بچانا ہے تو علم حاصل کرو، ہاں قرآن اور سنت سے جڑ جاؤ، اور اللہ رب العزت سے سچے دل سے دعا مانگو، اے پروردگار مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یہ دعا نبی کریم ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ یہ نظام سوچ کو کنٹرول کرتا ہے۔ میڈیا، فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا، یہ سب دجالی ایجنڈے کے اوزار بن چکے ہیں۔ لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مذہب ایک پرانی چیز ہے، ترقی صرف مادہ پرستی میں ہے۔ نماز پڑھنے والا پیچھے رہ گیا اور گناہ کرنے والا مادرن بن گیا۔ قرآن کو سمجھنا بوجھ سمجھا جاتا ہے اور نیٹ فلکس پر گھنٹوں گزارنا آزادی۔ یہی تو دجال کا جادو ہے، حق کو باطل بنا دینا اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا۔ آج دنیا کا مالی نظام مکمل طور پر سعود انٹرسٹ پر کھڑا ہے۔ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو رہی ہے اور باقی دنیا قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہی دجالی نظام کی ایک خاصیت ہے، لوگوں کو مالی طور پر مجبور کر دینا،
ताकि वो अपनी मर्जी से न जी सके। नबी करीम ने फरमाया एक वक्त आएगा जब सूद का धवां हर घर में पहुंचेगा, चाहे इंसान उससे बचने की कितनी ही कोशिश करे। दजाल भी तो यही करेगा, जो उसकी इताअत करेगा उसे खाना मिलेगा, और जो इनकार करेगा भूखा मरेगा। आज यही तो हो रहा है। सच बोलने वाला नौकरी से निकाला जाता है, गरीब को भूखा मार दिया जाता है, और झूठे अमीर लोग हुक्मरान बन जाते हैं। दजाली निजाम अखलाक को तबाह करता है। फहाशी, अरियानी और बेहयाई को फैशन और आर्ट का नाम दिया जाता है। औरत को मां, बेटी और बहन के मकाम से हटाकर बाजार की जीनत बनाया गया। निकाह मुश्किल, जिना आसान, हलाल नापीद, हराम आम, यही दजाली दौर की निशानी है। नबी करीम ने फरमाया क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक लोग जिना को आम न कर दें और सब उसको मामूली समझने लगें। आज सोशल मीडिया पर सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके हया का जनाजा निकाल दिया जाता है और सब कहते हैं इट्स हर चवाइस। यही है वो दजाली फरेब जो हमें आजादी के नाम पर गुलामी की तरफ ले जा रहा है। क्या दजाल के हाथ में है पास जादू होगा? नहीं, वो कुछ भी करेगा तो टेक्नोलॉजी और शैतानी ताकत से। आज के इंसान के हाथ में जो मोबाइल है वो दजाली निजाम की बुनियाद बन चुका है, जिसमें इंसान वर्चुअल दुनिया में जी रहा है और हकीकी दुनिया को भूल चुका है। दजाल लोगों को आसमान से बारिश दिखाएगा, जमीन से खजाने निकालेगा। ये सब उसके निजाम के हथियार हैं। उस निजाम का असल मकसद सिर्फ एक है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी से हटाकर दजाल के नजरिए का पैरोकार बनाना। यह निजाम इंसानों को कुरान से हटाकर दजाल के नजरिए का पैरोकार बनाना, काटता है, सनत से दूर करता है और दिल में यह ख्याल डालता है कि खुद ही सब कुछ हूं, मुझे किसी रब की जरूरत नहीं। यही दजाल की सबसे बड़ी ताकत है, गुरूर, तकब्बुर और अल्लाह रब्बुल इज्जत से बगावत। जब दज्जाल का फितना खत्म होगा, जब वो एक आंख वाला, खुद को रब कहने वाला, अपनी चालाकी और जादूगरी से दुनिया को बहकाने वाला हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल कर दिया जाएगा, तो समझ लो कि जमीन कुछ देर के लिए सुख का सांस लेगी, मगर वो सुकून ज्यादा देर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि एक और तूफान आने वाला होगा जिसका नाम है यअजूज व मअजूज। ये वो कौम है जिसका जिक्र कुरान में भी आया, जिसे जवाल करनीन ने एक बड़ी दीवार के पीछे कैद किया, जिनके फुतने से खुद नबी है करीम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांगा करते थे। ये कौन लोग हैं, कहां हैं, कब निकलेंगे और क्या करेंगे? ये सब सुनो, गौर से सुनो, दिल से सुनो। ये इंसानों हैं ही की एक नस्ल है, लेकिन उनकी तादाद, ताकत और वहशत इंसानों से कई गुना ज्यादा है। ये दरिंदों की तरह होंगे, खाने पीने में, लड़ाई में, बर्बादी में, ये किसी चीज को बाकी नहीं छोड़ेंगे। हदीस में आता है ये लोग इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि क़यामत के दिन हर 1000 में से 999 यअजूज और मअजूज होंगे और एक मोमिन। सोचो कितने ज्यादा होंगे ये। जमीन उनके कदमों तले कांपेगी, आसमान उनके जुल्म से लरजेगा। ये लोग हजारों साल से एक दीवार के पीछे कैद हैं। जवाल करनीन जो एक नेक बादशाह था, उसने उनकी हिदायत की, तबाही से लोगों को बचाने के लिए आहन और तानबा पगलाकर एक दीवार खड़ी की। ये दीवार अब भी कायम है, मगर ये लोग रोज इस दीवार को खोदते हैं। हदीस में है ये रोज दीवार को खोदते हैं, शाम को थक कर छोड़ देते हैं, अगले दिन वापस आते हैं तो दीवार पहले जैसी मिलती है, मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा तो वो एक दिन कहेंगे इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करेंगे और अगले हफ्ते के बाद हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाएंगे। दिन दीवार गरी होगी, फिर ये निकल आएंगे। जैसे ही दीवार गिरेगी ये लोग हर तरफ फैल जाएंगे, नदी, नाले, दरिया, खेत, शहर कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये पानी को इस तरह पी जाएंगे कि जो बाद में आएगा कहेगा कि यहां तो कभी पानी था ही नहीं। ये आसमान की तरफ तीर बरसाएंगे और जब वो तीर खून आलूद वापस आएंगे तो कहेंगे हमने आसमान वालों को भी खत्म कर दिया। उनका फितना ऐसा होगा कि हजरत ईसी अलैहिस्सलाम जो इस वक्त जमीन पर मौजूद होंगे, अहले ईमान को लेकर पहाड़ों पर पनाह लेंगे। जब जमीन यअजूज और मअजूज से भर जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक कीड़ा नाजिल करेगा,
जो उनकी गर्दनों में लगेगा और एक ही रात में सब मर जाएंगे। जमीन लाशों से भर जाएगी, बदबू से कोई सांस नहीं ले सकेगा। फिर परिंदे आएंगे, लाशों को उठाकर ले जाएंगे, जमीन धो दी जाएगी, हवा बदल दी जाएगी और फिर दुनिया को कुछ वक्त के लिए सुकून मिलेगा। नहीं, ये सिर्फ किस्से नहीं बल्कि वार्निंग है, आगाही है। दजाल का फितना हो या यअजूज व मअजूज का तूफान, ये सब तभी उभरते हैं जब दुनिया दीन से दूर हो जाए, जब कुरान बंद हो जाए, जब मस्जिदें वीरान हों, जब नफ्स का पुजारी इंसान हक से मुन्हा मोड़ ले। तो अगर आज भी आंख न खोली, अगर आज भी कुरान को न थामा, अगर आज भी तौबा न की, तो कल हम सिर्फ सुनने वाले नहीं होंगे, हम उस फितने का शिकार भी होंगे। मेरे मोहतरम सामईन, जब हम क़ियामत की निशानियों पर नजर डालते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक निशानी हमें नजर आती है और वो है इल्म का उठा लिया जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताली इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि उसे लोगों के सीनों से निकाल ले, बल्कि इल्म को इस तरह उठाएगा कि उलमा को वफात देता जाएगा। ठीक है, जब कोई आलम बाकी नहीं बचेगा तो लोग जाहिलों को अपना रहनुमा बना लेंगे और वो लोग बगैर इल्म के फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। सही बुखारी। सोचो, जिस उम्मत के पास कुरान जैसा नूर हो, जिसके नबी ने इल्म को सबसे अफजल इबादत फरमाया हो, जिस दीन की पहली वही ही अक़रा यानी पढ़ से शुरू हो, वो अमतई जब इल्म से खाली हो जाए तो क्या बाकी रह जाएगा। आज देखो, हम इल्म वालों से कटते जा रहे हैं, उलमाए हक के पास बैठने से घबराते हैं और इंटरनेट, सोशल मीडिया और यूट्यूब के जाहलों को शेख समझ लेते हैं। फतवे गूगल से लिए जा रहे हैं और दीन की बात इन लोगों से पूछी जा रही है जिन्हें कुरान की एक आयत का भी मफहूम मालूम नहीं। ये वो जमाना है जिसकी खबर नबी रहमत ने सदियों पहले दी थी कि ऐसा वक्त आएगा कि इल्म खत्म हो जाएगा और जहालत छा जाएगी। ये इल्म की रोशनी है जो दिलों को हिदायत देती है और जब ये चिराग बुझता है तो फिर गमराही की तारीकी हर तरफ छा जाती है। आज हमारा हाल ये है कि दीन का इल्म लेने वाले कम हो गए, दीन को सीखने को वक्त जाये समझा जाने लगा, उलमा पर तान व तशनियां आम हो गई और गमराही का फितना हर जगह सिर चढ़कर बोल रहा है। ये वो जमाना है जिसमें हम जी रहे हैं और ये निशानी हमें झंझोड़ने के लिए काफी है कि अब वक्त है इल्म को थाम लेने का, इल्म वालों के करीब होने का और जहालत से दूर भागने का। मेरे मोहतरम सुनने वालों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि आज का इंसान कितना आजाद है लेकिन रूहानी तौर पर कितना कैदी बन चुका है? न शर्म बाकी रही है, न गीरत। जो चीज कल तक बंद कमरों में छिप कर की जाती थी, आज वही गुनाह फख्र से सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। ये सब कुछ किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, ये वही बात है जिसकी खबर नबी करीम ने हमें बहुत पहले दे दी थी। क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक लोग खल्लम खलाजुना न करने लगेंगे और सबसे बदतरीन लोग उनके आसपास खड़े होकर ये कहेंगे कि काश तुम उसे दीवार के पीछे कर लेते। बेचे मुसनद अहमद। ये कैसा जमाना आ चुका है जिसमें लड़कियां बेहयाई को फैशन कहती हैं, लड़के गुनाह को आजादी समझते हैं और वालिदीन अपनी औलाद के हाथ में ऐसा मोबाइल दे देते हैं जिससे जहन्नम का दरवाजा खुलता है और फिर अफसोस भी नहीं करते। आज इंटरनेट, फिल्में, ड्रामे, गाने, ये सब बेहयाई के हथियार बन चुके हैं। न नजरें बचती हैं, न दिल बचते हैं। घर के अंदर शैतान घुस चुका है और हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। ये वो जमाना है जिसमें लिबास छोटा और गुनाह बड़ा हो चुका है। जब तुम में शर्म बाकी न रहे तो जो चाहो करो, ये नबी करीम का वाज़े फरमान है। जब बेहयाई एक कौम में आम हो जाए तो फिर इस कौम की तबाही यकीनी होती है। फिर न इज्जत महफूज रहती है, न नस्लें, न घरेलू सुकून, न दिलों का चीन। और यही सब कुछ तो आज हो रहा है। ये फहाशी और बेहयाई ये किसी फर्द का जाती गुनाह नहीं रहा, ये अब मुआशरे का इज्तिमाई मरज बन चुका है। मेरे मोहतरम साथियों, क्या तुमने गौर किया है कि हमारी घरों की फजा में वो बरकत, वो सुकून, वो मोहब्बत कहां चली गई है? क्यों आज माँ बाप की आंखें हमेशा नम रहती हैं? क्यों उनके दिल टूटे हुए होते हैं? क्योंकि आज का बेटा अपने बाप की बात पर नाक चढ़ाता है, माँ की जबान को काटता है और समझता है कि वो आजाद है। याद रखो,
नबी करीम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ की नाफरमानी करेगी, अपने दोस्त को करीब करेगी और अपने बाप को दूर धकेल देगी, तो वो वक्त करीब आ जाएगा जब जमीन पर जलजले आएंगे। तिरमिज़ी शरीफ। आज यही तो हो रहा है। बच्चे माँ बाप को बोझ समझते हैं, बुजुर्ग वालदीन को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया जाता है, बाप की इज्जत पैसों से तोली जाती है, माँ की दुआएं चीजों से बदल दी जाती है। क्या ये तरक्की है? नहीं, ये वो जवाल है जिसने खानदानी निजाम को अंदर से खोखला कर दिया है। क्या हमने कभी सोचा कि हमारी कामयाबियां, हमारी सेहत, हमारी रोजी, ये सब कुछ उन्हीं माँ बाप की दुआ से था? लेकिन जब माँ के दिल से आ निकलती है और बाप की आंखों से खामोशी में आंसू बहते हैं, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी से बरकत उठा ली गई है। याद रखो, माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप की रिजा में रब की रिजा है। अगर हमने अपने वालिदीन के चेहरों पर खुशी न लौटाई तो दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ये खानदानी निजाम, ये माँ बाप की अजमत, यही वो बुनियाद है जिस पर एक अम्मत की तरक्की, रहमत और बका खड़ी होती है। और अगर ये टूट जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। मेरे भाइयों, कभी तुमने गौर किया है कि आज के जमाने में सच बोलना एक जुर्म बन चुका है और झूठ बोलने वाले लोग इज्जत के तख्त पर बैठे हैं? नबी करीम ने फरमाया, क़यामत के करीब झूठ इतना आम हो जाएगा कि झूठा शख्स सच्चा समझा जाएगा और सच्चा शख्स झूठा समझा जाएगा। मुसन्नद अहमद। आज यही हो रहा है। जो इंसान दियानतदारी से बात करे उसे लोग सीधा बेवकूफ और नाकाम कहकर हंसी उड़ाते हैं, और जो झूठ घड़कर साजिशें करके धोखा देकर आगे निकले उसे लोग स्मार्ट, कामयाब और बासर मान लेते हैं। ये कैसी उल्टी दुनिया है? आज मीडिया झूठ को सच बनाकर पेश करता है। सोशल मीडिया पर झूठे दावे, जाली शख्सियात, झूठे वाकयात को फॉलो और शेयर किया जाता है। सियासत में, कारोबार में, ताल्लुकात में झूठ मामूल बन चुका है और नतीजा एतमाद खत्म हो चुका है, रिश्ते टूट चुके हैं, दिलों में नफरतें और शक भर चुके हैं। ये सिर्फ दुनिया का नुकसान नहीं, ये तो क़यामत की निशानी है। और याद रखो, नबी करीम ने फरमाया, जब तुम देखो कि लोगों में झूठ आम हो जाए और सच बोलने वाले दब जाएं, तो समझ लो कि क़यामत करीब है। आज दयानतदार लोग किनारे लगा दिए गए हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता, उनकी सच्चाई गवाही बनकर रह जाती है, लेकिन कोई उसे तस्लीम नहीं करता। जबकि झूठा, फितना परूर, मुकार और चालाक शख्स लोगों के दिलों पर राज करता है। मेरे साथियों, ये वो दौर है जिसमें सच बोलना जहाद बन चुका है और झूठ बोलना फायदा का सौदा कहलाता है। लेकिन याद रखो, दुनिया के उस झूठे फायदे के पीछे आखिरत का बहुत बड़ा नुकसान छिपा हुआ है। अगर हमने सच्चाई को जिंदा न रखा तो हमारी आने वाली नस्लें अंधेरे में भटकती रहेंगी। लिहाजा आज अगर तुम सच बोल रहे हो तो डरते रहो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो रब की रिजा, नबी की संत और जन्नत की तरफ ले जाता है। अब हम एक और इंतहाई खतरनाक और पुरासर क़यामत की निशानी की तरफ आते हैं, जिसने आज के दौर में हमारी नस्लों को जकड़ लिया है। हमारे घरों में, हमारी जीबों में और हमारे कानों में उतरकर हमारे दिलों से अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर छीन लिया है। मूसीकी, नाच गाना और शराब का फैलाव। रसूल करम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो शराब पिएंगे मगर उसे दूसरा नाम देंगे और मूसीकी के आलात बजाएंगे और गाने वाली औरतें रखेंगे। जरा गौर करो, ये हदीस आज हम पर हर्फ बे हर्फ सादिक आ रही है। शराब आज भी पी जा रही है, लेकिन लोग उसे अवाइन, अड्रंक, चिल्ड्रंक जैसे खूबसूरत नामों से याद करते हैं। गाने आज खुलेआम बुझते हैं और मूसीकी को आर्ट और फन का नाम देकर हलाल करने की कोशिश की जा रही है। नाच गाना तफरीक समझा जा रहा है, जबकि यही वो जहर है जो हमारे दिल से खशियत उलही और ईमान का नूर छीन लेता है। मेरे अजीज भाइयों, कभी गौर किया है, जो शख्स दिन रात गाने सुनता है, जो नाच गाने में डूबा रहता है, उसके दिल में ना नमाज की लज्जत रहती है, ना कुरान की मोहब्बत, ना आखिरत का खौफ। क्यों? क्योंकि रसूल है
اللہ نے فرمایا موسیقی نفاق کو ویسے پیدا کرتی ہے جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، یعنی موسیقی دل میں نفاق، دوغلاپن، ریاکاری، غفلت پیدا کرتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ نوجوان دن رات کانوں میں ایئر فون ڈالے گانے سنتے ہیں، ڈرامے، فلمیں، کنسرٹ، ٹک ٹاک، سب میں ناچ گانا عام ہے۔ شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، مسجدیں خالی، دل گندیاور، نفس مزے میں۔ یہ سب قیامت کی پیشگی علامات ہیں نا، فیصلہ تمہارا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل سے ایمان کا نور نکل جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت کی رسوائی تمہارا مقدر بنے؟ اگر نہیں تو آج سے، ابھی سے موسیقی کو چھوڑ دو، ناچ گانے سے توبہ کر لو اور رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ قیامت قریب ہے۔ اور یہ نشانی ہمیں جھنجھوڑ کر یہ بتا رہی ہے کہ اب بھی وقت ہے، سن بھل جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وقت سمٹ نہ جائے۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھڑی کی طرح گزرے گا۔ ذرا سوچو، کیا ہم سب یہی نہیں کہتے پتہ ہی نہیں چلا، جمعہ آ گیا، سال کب ختم ہو گیا، رمضان گزر گیا جیسے ایک لمحہ؟ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ نشانی ہے جسے رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا، اور آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کے وقتوں میں لوگ صبح کا وقت، شام کا وقت، ہر لمحہ دین اور دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج گھنٹے، دن، مہینے صرف موبائل، سوشل میڈیا اور فضول مشاغل میں ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے لوگ دن میں اتنا کام کر لیتے تھے کہ آج کے انسان ہفتے میں بھی نہیں کر پاتے۔ پہلے وقت میں کمائی میں برکت، نیند میں سکون، عبادت میں لذت ہوا کرتی تھی۔ آج سب کچھ ہے لیکن دل بے چین ہے، وقت تنگ ہے اور ذہن بوجھل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور یاد رکھو، وقت صرف تیز نہیں ہو رہا بلکہ زندگی بے مقصد ہوتی جا رہی ہے۔ نہ دین کا کوئی مقصد، نہ دنیا کا کوئی فائدہ، بس وقت کا ضیاع، اور زندگی یوں نہیں ختم ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے، دن کا شیڈول بناؤ، فجر کے بعد کا وقت ضائع نہ کرو، موبائل، سوشل میڈیا پر گھنٹے برباد نہ کرو، علم حاصل کرو، قرآن پڑھو و دین کے ساتھ وقت گزارو، کیونکہ جس وقت کی قدر نہیں کرتا وہ وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہماری گھڑیاں تیز ہو رہی ہیں اور ہمارا خاتمہ قریب آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ایمان لائے اور اس کا ایمان فائدہ دے اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا۔ سوچو، دنیا میں دن اور رات کا نظام اللہ رب العزت کے حکم سے جاری ہے، لیکن ایک دن، ایک ایسا لمحہ آئے گا جب یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں، یہ اللہ کے نبی کی سچی پیش گوئی ہے، اور اس کے بعد دنیا کا معمول کا نظام ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا آسمانوں کا نظام بدل جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ دروازہ جو صدیوں سے کھلا ہے، جو فرعون، نمرود اور دنیا کے بڑے گناہگاروں کے لیے بھی کھلا تھا۔ ایمان قبول نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی اس وقت کہے میں ایمان لاتا ہوں، یا عبادت شروع کرے یا قرآن کھولے، تو وہ سب بے فائدہ ہوگا۔ لوگ چیخیں ماریں گے، سجدے میں گریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، لیکن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایمان تب تک قابل قبول ہوتا ہے جب تک غیب پر ہو۔ جب نشانی ظہور میں آ جائے تو پھر آزمائش ختم، فیصلہ شروع۔ جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، پھر کسی شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس کے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی ہو۔ ذرا غور کرو، کتنے لوگ توبہ کو مؤخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں سنبھل جائیں گے، ایک بار حج کر لوں پھر چھوڑ دوں گا سب کچھ، لیکن وہ مغرب سے سورج طلوع ہونے والے دن کو نہیں جانتے، جس دن سب معافیاں بند ہو جائیں گی۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا. اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر. اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا. پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے. آج ایک عجیب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو اس حیثیت سے سمجھو کہ قرآن کریم نے نماز امت کو عطا فرمائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت کے معاملات، احکامات بتائے، حکومت کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے بتایا، شادی بیاہ کے مسائل و احکام قرآن کریم نے بتائے. اللہ کا پاک کلام اتنا وسیع ہے کہ اس نے کسی موڑ کو اور کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ ہم مسلمانوں میں پیری مریدی کا جو ایک طریقہ ہے، لوگ مرید بنتے ہیں، پیر اپنے مرید بناتے ہیں. قربان جاؤں مالک کے کائنات کے کلام پر اس کا بھی طریقہ کار قرآن نے بیان فرمایا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ یوں ہی ہے بس، اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطے بتائے. مطلب میرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہو. ویسے تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہمیں سارے قرآن کی ضرورت نہیں. کیا کریں گے قرآن کا؟ وہ لوگ تو قبروں میں چلے گئے جو قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جاگنا سونا، ان کی ہر وقت کی سوچ اللہ کے قرآن پر غور کرنا ہوتا تھا. انہوں نے محنت کی ساری زندگی قرآن کریم کی افضلیت پر، اس کے حق ہونے پر. اور یہ جو قرآن مسئلہ بیان کرنے لگا ہے آپ کو، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب پیر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید صحابہ ہیں. ذرا خیال تو کرو، پیر کو بھی دیکھو اور مریدوں کو بھی دیکھو. پیر امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی سارے جہان کی امت میں سب کے سردار ہے. اور پھر اس پیری مریدی میں سب سے بڑا چکر پڑتا ہے عورتوں کا، مستورات کا، خواتین کا. قرآن کریم نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ لی قرآن کریم نے. اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں جو ایک بات آئی ہوئی ہے، او میاں پیر ہوئے جو جائی ہوئے، ساکو کیا؟ ساکو پیری نال غرض ہے، ساکو ان دے اعمال نال کہیں غرض ہے. وہ جو کچھ کرے ودا ساکو کیا؟ بس مثالہ سنویں دن میاں قرآن کریم دا ورقہ اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے، قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا. پیر اگر گندے عمل کردا تو کرے پیا، اون دی مثال قرآن نال دین دین. ارشاد فرمایا مالک کی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی. میرے نبی جب آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں. جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، یبایعنک، مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کو پیر بنانے کے لیے آئیں، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے آئیں. او میرے نبی جب تک ان سے 6 وعدے نہ لے لو، 6 شرطیں پوری نہ کریں، میرے محبوب آپ کو رحمت والا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. ان آنے والی عورتوں سے 6 شرطیں پہلے آپ پوری کرائیں، وعدہ کرائیں ان سے. میرے نبی آپ کوئی نعوذ باللہ معمولی پیر تو نہیں، امام الانبیاء کا ہاتھ تب اٹھے گا جب آنے والا 6 شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا. نبی کو بیعت کے لیے، مرید بنانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے شرطیں بنا دی. 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 6 شرطیں ہیں. اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے
جے مرید ہونا ہوگے آون جے بلکہ ہن تو دکھ لگتا ہے ملک چ پھردے آسی جی آگے اعلان ہوندے پھردے ہوندے سن نا منجی پیڑا چھکا لو تے برتن کری کرا لو ہن آواز آندی ہے کہ مرید ہونا ہو تو آ جاؤ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم او کالی کملی والے او امام الانبیاء او شہنشاہ کائنات جب عورتیں مرید بننے کے لیے آئیں آپ کا بیعت ہونے کے لیے آئیں تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اقرار کرنے کے لیے آئیں یبایعنک بیعت کرنے کے لیے آئیں ان سے پہلی شرط یہ لینا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا پہلی شرط ان سے یہ لینی ہے کہ میں تمہیں تب اپنی مرید بناؤں گا جب میں تمہاری طرف رحمت والا ہاتھ بڑھاؤں گا جب تم وعدہ کرو کہ اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو گی نفع نقصان کا مالک اسی کو تسلیم کرو گی گھاٹے وعدے کا مالک اسی کو سمجھو گے دل سے زبان سے نہیں دل اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اس کے سوا درخت کا پتا ہلانے والا کوئی نہیں سمندر کا قطرہ ہلانے والا کوئی نہیں زمین کے ذرے کو حرکت دینے والا کوئی نہیں پہاڑ کی کنکر کو حرکت دینے والا کوئی نہیں ہوا کے جھونکے کو ادھر سے ادھر چلانے کا حکم دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں اندازہ لگاؤ ادھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات کو خواتین کو صحابیات کو مرید بناتے تھے بیعت فرماتے تھے تو یوں نہیں ہر صحابیہ کی تمنا تھی میں رحمت والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں میرے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ لگ جائے اور یہ ہاتھ پتہ کون سا ہے خدا کی قسم ہاتھ تو ہاتھ رہا اس کی انگلی کا اشارہ ہو گیا چاند کا کلیجہ پھٹ گیا یہ وہ ہاتھ ہے یتیم کے سر پہ پھر گیا تو بادشاہ بن گیا یہ وہ ہاتھ ہے درختوں کو اشارہ کر دیا جڑوں سے اکھڑ کر خدمت میں آ گئے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی نہیں امام الانبیاء ہیں آپ رسولوں کے رسول ہیں پر عورتوں کو بیعت کرنے کے لیے میری طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا ہاتھ ننگا اپنے ہاتھ پہ رکھیں یا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھیں آؤ امام الانبیاء کو اجازت نہیں یہ ہاتھ تو وہ عجیب قسمت والا ہاتھ ہے صحابی کہتا ہے میں حضور کی وفات کے بعد جس بادشاہ کے دربار میں جاتا بادشاہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر سونگتے اور کہتے تھے یہ خوشبو ہمیں مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتی یہ خوشبو کہیں بھی دستیاب نہیں تجھے کہاں سے ملی صحابی رونے لگا اور کہنے لگا مجھے جہاں سے یہ خوشبو ملی وہ مارکیٹ بند ہو گئی صحابی کہتا ہے میں بیمار پڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں مجھے سخت تکلیف ہوئی بخار ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے کتابیں اٹھا کر کے دیکھو حدیث پاک کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں کپڑا پکڑاتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو حضور پکڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ہر صحابیہ کی تمنا ہے ہر عورت کی یہ خواہش ہے ہر عورت کے دل کی یہ حسرت ہے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو لگ جائے اور ہے بھی امام الانبیاء آج جو لوگ کہتے ہیں وہ جی پیر کا درجہ تو پیر باپ جیسا ہے اس سے کیا پردہ کوئی بات نہیں ارے یہ پیر نہیں یہ نبی نہیں رسول نہیں امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبایعنک جب بیعت کرو ارادہ کرو مرید بناؤ صحابیات کو ان سے پہلے وعدہ لے لینا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ذرہ برابر شیئا کا لفظ ہے
ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کو، کسی کتب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے، اولاد دینے والا نہ مانے، بیماری دینے والا نہ مانے، بیماری ہٹانے والا نہ مانے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ایک اللہ کی ذات۔ کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے، وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے، یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا، فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا، میری پریشانی دور ہو گئی، فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی، میری فلاں تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزارہا کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا، دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو۔ چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ناک ہے نا، یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسے چیر دیا جائے گا، اور دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، اور زندہ کر کے کہے گا زندہ کرنا مارنا خدا کی صفت ہے، اب تو مان جا میں نے دونوں کام کر کے دکھا دیے، اب تو مان جا تجھے میں نے مارا بھی، قتل بھی کرا دیا، کر دیا اور زندہ بھی کر دیا، اب تو میرے خدا ہونے میں شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان مسلمان کہے گا اگر تم مجھے 100 مرتبہ چیرے قتل کرے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کرے، میں خدا تجھے ماننے کو تیار نہیں، اس لیے هو الذی یحیی و یمیت، یہ تو میرے اس قادر کریم کا کام ہے، تیرا کہاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا، اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر، اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے، فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک میں، پوری دنیا میں چلے پھرے گا، اتنا قتل عام کرے گا، اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی، کئی کئی دن کی بھوک ہوگی، حلوہ دکھائے گا، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ، تیار ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہوں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے، لا الہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں، یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی، کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی، کسی کے بت کے آگے، کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائیں گی۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی، قرآن ہے، یہ ترجمے میں جا کے دیکھ لینا، 28ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے، سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا ولا یشرکنا، دوسری شرط یہ لینا ان عورتوں سے یہ لو کہ یہ چوری نہ کریں، یہ چوری نہیں کریں گی، پہلی یہ شرط لو۔ دیکھا قرآن کریم کا انداز،
قرآن نے اس بات کو منع کر دیا کہ ادھر مرید بنو اور ادھر چلے جاؤ، سال میں پیر آئے گا نذرانے دیتے رہنا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، زکات دو یا نہ دو، قرآن کی تلاوت کرو یا نہ کرو، بس وہ تمہارا پیر ہے، تم اس کے مرید ہو۔ قرآن نے ان چیزوں کی وضاحت کر دی۔ فرمایا دوسری شرط یہ وعدہ لو ولا یسرقنا، عورتوں سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ اب قرآن کا انداز سمجھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیوں بھئی؟ عموماً چوری ڈاکہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی چوری، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو حکم ملا عورتوں کے بارے میں، ولا یسرقنا، ان سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ وجہ کیا ہے؟ مرد اونٹ کی چوری کرے گا، گھوڑے کی چوری کرے گا، گائے کی چوری کرے گا، بھینس بکری کی چوری کرے گا، سونے چاندی کی چوری کرے گا، پیسوں کی چوری کرے گا، اور دھن دولت کی چوری کرے گا۔ اونٹ چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، گھوڑا چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، سونا چاندی چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے حکم دیا، عورت کی آنکھ نے اگر چوری کر لی تو روپے کے بدلے میں تیری آبرو واپس نہیں آ سکتی۔ جو خاندان کو گٹا لگ گیا بے غیرتی کی زندگی کٹے گی، عزتیں واپس نہیں آیا کرتی، آبرو واپس نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ عورت کی آنکھ کی حفاظت کی جائے، اس کی آنکھ نے چوری کر لی تیرے خاندان کا بیڑا غرق نہ کہیں ہو جائے۔ اور اس لیے شاعر کہتا کہ آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ پہلے آنکھ لڑتی ہے، پھر دل متاثر ہوتا ہے، پھر خاندان کی بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم نے، پہلا وعدہ یہ لوگ شرک نہ کریں گی، دوسرا وعدہ یہ لوگ چوری نہ کریں گی، اور تیسرا وعدہ فرمایا ولا یزنین، ان سے یہ بھی وعدہ لو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بننے کے بعد زنا نہ کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ اللہ اکبر، کیا وقت تھا! ایک ایک جملے کی تفسیر کروں تو ایک ایک جمعہ لگ جائے گا۔ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وعدہ کرو زنا نہیں کریں گی، قریش کی کئی عورتیں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بیٹھی بیٹھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مکے کی عورتیں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زنا کی توبہ ہم سے کرا رہے ہو، کیا آپ نے ہمیں بازاری عورت سمجھا ہوا ہے؟ یعنی ہم کوئی کنجری ہیں؟ ہم کوئی مارکیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں ہیں؟ نہیں سمجھے مطلب؟ یعنی مشرکوں کی، مکے کی کافروں کی عورت کا بھی یہ مزاج تھا، اور وہ یہ کہتی تھی اور سوچتی تھی کہ خاندانی عورت بھی کبھی بدکار ہو سکتی ہے، وہ بھی کبھی اپنی عزت کسی کو دے سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حکم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرتی تھی اور آج توبہ کرو، فرمایا پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتی تھی پھر بھی آج توبہ کرے کہ ساری زندگی میں قبر تک بدکاری نہیں ہوگی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ مکے کی کافر عورت بھی یہ کہتی ہے کہ بدکاری کرنا تو کنجریوں کا کام ہے، بازاری عورتوں کا کام ہے، بدماش عورتوں کا کام ہے، گھریلو عورتیں اور خاندانی عورتیں ایسے کام کبھی نہیں کیا کرتی۔ تین شرطیں ہو گئی، شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی۔ چوتھی فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی۔ اس میں دو تفسیر ہیں، ایک تو یہ کہ ہے تو اپنے خامند کی اولاد، ہے تو حلال کی، پر اس لیے مارنا کہ ان کے لیے روزی کہاں سے آئے گی، ان کے لیے رزق کہاں سے آئے گا، ان کے لیے کپڑا کہاں سے آئے گا، ان کی تعلیم کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ خدا بند کریم نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک اور اعلان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا
اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو خرچے کے ڈر سے۔ توجہ، دھیان کرنا، اگلی بات آئی، فرمایا نحن نرزقکم وایاہم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں کھلایا جائے، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں پہلایا جائے، میری کبریائی کی قسم تم روزی کے قابل نہیں رہتے، پر میں خدا تمہیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا صدقہ کھلاتا رہتا ہوں۔ تم تو اتنے ظالم ہو، تم تو اتنے کمینے ہو، تم تو اتنے حرکتی اور گناہگار ہو گئے کہ تمہیں ایک دانہ نہ ملے۔ قرآن نے وضاحت کر دی، کبھی کوئی عورت کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ یار درجنوں بچے ہو گئے، کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، اور جس نے پیدا کیا وہ تجھ سے زیادہ فکر والا ہے۔ اگر روزیوں پہ اولاد ہوتی، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے مربوں والے، سارے پاکستان کے پیر بھی پوج لیے، سارے پاکستان کے تعویذ بھی لے لیے، بچہ آج تک بچہ کی شکل نہیں دیکھی، کاریں ہیں، موٹریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، دولت ہے، بیگم ہے اور صاحب ہے، دونوں بیگم اور صاحب سارا دن کوٹھی کو ٹکر مارتے ہیں، کوئی کوٹھی میں نہ ہنسنے والا نہ رونے والا۔ فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ اور دوسری تفسیر نعوذ باللہ یہ ہے کہ کوئی حرام کی وجہ سے اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کو نہ مارو گی، اس لیے کہ قتل کا گناہ ٹھہرے گا۔ قرآن کریم کی اسی آیت کے نیچے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بزرگوں نے بڑی تصریح لکھی ہے کہ حمل گرانے والا بھی قتل کرنے میں شامل ہے۔ قیامت کے دن قاتلوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج پیسے لے کر کے اپنے عیب کو چھپانا، فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ پانچویں شرط سب سے زیادہ خطرناک آئی، اپنے خامند کو عیب نہیں لگاؤ گی۔ یوں ہی نہیں ذرا کہیں دیر ہو گئی کہ بس اس کو کہہ دینا ہاں پتہ ہے جدھر جاتے ہو ہم نہیں تمہارے پیچھے ہوتے، ہماری روح تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تم فلاں کے ساتھ ہو، تم فلاں کے ساتھ ہو۔ قرآن کریم نے شبہات کے اندر اپنی اس ازدواجی زندگی کو آگ لگانے سے منع فرمایا۔ اور یہ جو آج کل عورتیں کئی جلوس نکالتے ہیں، کہتی ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے۔ خدا تمہیں کم مانتا ہے، قرآن تمہیں کم مسلمان مانتا ہے۔ اب تو طرح طرح کی آوازیں آنے لگی، عورتیں کہتی ہیں ہم بھی دوش بدوش چلیں گی، یعنی دوش بدوش کا لوگ آدھے لوگ تو پڑھے لکھے بھی مطلب نہیں سمجھتے، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گی، کارخانے جاؤ گے تو ہم ساتھ ساتھ چلیں گی، کالج میں پڑھنے جاؤ گے ہم بھی چلیں گے، دفتر میں کام کرنے جاؤ گے تو ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ بلکہ ایک عورت نے تو یہاں تک کہا کہ جو حقوق مرد کے ہیں وہی عورت کے ہیں، اور یہ لفظ کہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے، ایک مرد کو 4 عورتیں کرنے کا اختیار ہے، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے نا۔ ذہنیت دیکھو آپ، اچھا مرد شادی کر کے عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے، 4 مرد، اس کے پاس مکان تو اپنا ہونا نہیں، باپ بھائی دے کیوں، یہ 4 مردوں کو سر پہ اٹھائے پھرے گی، کہاں لے جایا کرے گی؟ یہ ساری کی ساری مغربی طرز کی جتنی عورتیں ہیں پہلے سے اسلام کی دشمن ہیں، قرآن کی دشمن ہیں، بڑے بڑے گھرانوں کے انہوں نے بھیڑے غرق کیے ہوئے۔ فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، عورت کو اجازت نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کہ ان عورتوں سے آپ یہ بھی وعدہ لیں کہ اپنے خامند کو، گھر والے کو، اپنے پے کو صبح کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، یوں ہی خام خواہ شک کر لینا۔ تم آدھی نوکری گھر میں نہیں دیتے ہو، تم نے کہیں اور آنکھ لڑا رکھی ہے، میں جانتی ہوں، تو آہستہ 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 اپنے گھر کو آگ لگا لیتی ہے۔
دل بگڑتا بگڑتا زندگی خراب ہوتی ہوتی نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پھر آگ لگ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کی ہے مستورات کے احکام کی، بلکہ ایک اور مقام پہ قرآن کریم نے الگ طور سے فرمایا یا نساء النبی لستن لک احد من النساء، یہ علیحدہ خطاب فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو، ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں کو اللہ نے الگ خطاب کر کے فرمایا میرے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، جیسے میرا نبی سارے جہان سے نرالا، جیسے میرا نبی سارے جہان سے شان نرالی رکھتا ہے، اسی طرح سے میرے نبی کی گھر والیوں کی بھی شان سب سے زیادہ ہے۔ فلا تخضعن بالقول، نبی کی مستورات کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تمہیں زور سے بولنے کی اجازت نہیں، تمہیں بات زور سے کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی پوچھنے آئے میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، حکم تو عام ہے نا امت کے لیے بھی، اور گھر پہ مرد نہ ہو تو عورت کو حکم ہے کہ تلخی سے جواب دو۔ اسلام میں بد اخلاقی کہیں بھی جائز نہیں، کبھی بھی جائز نہیں، لیکن عورت جب گھر میں اکیلی ہو، بچے چھوٹے ہوں اور کوئی کنڈی کھڑکائے، گھنٹی بجائے، پوچھے تو صرف اتنا کہہ دو ہے نہیں، اور اگر پھر کہے کتنے گئے کہاں گئے مجھے کیا بتائے جاتے ہیں، تاکہ آئندہ جب بابو دفتر میں ملے گا اور وہ کہے گا کہ ہمارے گھر پہ تشریف لانا تو بابو ہاتھ باندھ دے، نہ بھائی تیرے گھر تو ڈین رہن دی ایماندار کھان دی ہے، میں کو ایک دن گیا سا میں نو کھان آئی ہے۔ مسلمانوں، اللہ پاک کو ہماری بیٹیوں کی، ہماری بیویوں کی، بہنوں کی عزت کتنی عزیز ہے، قربان جاؤں کتنی عزیز ہے ہماری عزت، ہماری آبرو اللہ پاک کو کتنی پیاری ہے۔ اور اگر عورت یہ کہے دروازے کے پاس آ کر کہاں سے تشریف لائی تھی، اجی لاہور سے، اچھا میں بیٹھک کا دروازہ کھول دوں، آپ تشریف رکھیں، چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے، جوس پیئیں گے، پانی پیئیں گے، کیا کریں گے آپ؟ وہ بڑوا پھر بہانے روز آئے گا کہ یہاں تو سب کچھ ملتا ہے، روز آئے گا پھر۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اپنے خامن کو بہتان نہ لگاؤ گی۔ اور یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے اس لیے بیان فرمائی کہ یہ چیزیں قیامت تک ہمیں پیش آتی ہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کمند نے، کہتا دل کی نہیں تقسیم، دل کی نہیں تقسیم، کمند آنکھیں ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، یہ بیڑا غرق کر دیتی ہے، اس لیے اپنی ہر چیز کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رکھو۔ میری پردے کی کیسٹ میں موجود ہے کہ عورت کی نماز صحن کے بجائے برآمدے میں افضل ہے، اور برآمدے کے بجائے دلان میں افضل ہے، اور دلان کے بجائے اندر کوٹھری میں نماز زیادہ افضل ہے۔ کوئی نہ نکلے، قرآن کتنا عزت کا تقدس کرتا ہے، میری بندی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، فرمایا مومن عورتوں کلمہ پڑھنے والیوں پیر بھی آہستہ رکھو، تاکہ چال سے ہی کوئی تیرے حسن کا، تیری صحت کا، تیری جوانی کا اندازہ نہ لگا لے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، آہستہ رکھو اپنے پیر کو بھی۔ تو شرط اللہ پاک جل شانہ نے فرمائی، شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے خامن کو بہتان نہیں لگائیں، کیا ہو گئی؟ 5۔ یاد رکھو گے کہ انشاءاللہ کام آئیں گی، پر تم نے جو ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ یہیں سنیں اور دروازے سے نکل کر میرا آواز مجھے واپس دے جاؤ گے کہ لے سنبھالا پڑا۔ اور خدا کے بندے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو گھر میں جا کر، بیویوں کو کچھ تو بتایا کرو۔ ہم قاری حنیف کے پاس گئے تھے، اس نے قرآن سنایا اور یہ مسئلے بتائے۔ فلم والے تو بتاتے ہیں ٹھوکروں کو، مزہ آ گیا رات، اے فلانا جو تھا نا اس نے جو سین دکھایا، بلے بلے بلے، وہ سارے بتاتے ہیں، تم بڑے شرمیلے ہو، قرآن نہیں بتا سکتے۔
आखिरी शर्त फरमाया वला यासीनक फी मारूफ, आखिर में खाता इकट्ठा कर दिया, जितने भी इस्लाम के अहकाम हैं उन सब पर अमल करोगी। जब ये पूरी हो जाएंगी, कुरान का रब्बत देखो, फिर आया हुक्म फबायिहुन्ना, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इनको बैत करो, अब मुरीद बनाओ, ये तेरी मुरीद है, आप इनके पीर है। फबायिहुन्ना, सारे कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाया बैत भी कर, इनको अपने मुरीद भी बना ले, और वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, मेरे महबूब करीम इनके लिए झोली फैलाकर मुझसे बख्शिश भी मांग दे। इसलिए जब तेरी झोली होगी, मेरी होगी, इनका काम बन जाएगा। फरमाया फबायिहुन्ना, अब इनको बैत करो, मुरीद बनाओ, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, इनके लिए मुझसे माफी तलब करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरे महबूब झोली तेरी होगी, अता मेरी होगी, जुबान तेरी होगी, खजाना मेरा होगा, इन सब का भला हो जाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, मैं खुदा बख्शने वाला हूँ, मैं खुदा रहीम हूँ, मैं खुदा करीम हूँ, मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, मेरी जात बख्शने वाली है। आप इनके लिए माफी भी तलब करें और आप इनको 6 शर्तों का पाबंद भी बना दें। जब मुसलमान इन 6 चीजों पे अमल करेगा और सही मानों में इन 6 शर्तों को पूरा करेगा, तब जाकर के हकीकत में पीरी का और मुरीदी का हक अदा होगा। अब इस बात का हमारे पास क्या इलाज है? रमजान से पहले कई इलाकों में पीर चलते हैं कि रोजे बख्शवा लो। हमने सिंध में कई मर्तबा देखा कि जी हमारे पास तो ये गाय है, ये ले जाओ, तो पीर को यूं कहते हुए सुना कि वाह, रोजे 10 आदमियों की बख्शो, सिर्फ गाय मिल रही है। रोजे बख्शते फिरते, खुद असल में बख्शे बख्शाए तो हैं, खुद ही नहीं रखते वो। इसलिए जो नमाज नहीं पढ़ता वो पीर नहीं हो सकता, जो रोजा नहीं रखता वो पीर नहीं हो, वो चमकीन हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। जो दाढ़ी मुड़ाता है, मुछे मुड़ाता है, बेपर्द औरतों को अपने सामने बिठाता है, और नबी को तो हुक्म मिला हाथ पे हाथ ना रखना, वो पीर नहीं हो सकता, चमकीन हो सकता है। वो एक दफा मैं एक खानकाह पे, एक बुजुर्ग की खानकाह पे फातिहा के लिए गया, जाते हम भी हैं, कोई ये अल्लाह वाले बुजुर्ग, हमने इनको ठेके पे थोड़ी दे रखे हैं जो उन्हीं के हो गए। अल्लाह वालों की मज़ारात पे जाना, अपने माँ बाप की कब्र पे जाना सिर्फ सवाब नहीं बल्कि उनका हक है, उनका हक है। तुम तो जाती माँ की कब्र पे सारी जिंदगी फेरा नहीं मारते, हम बाप की कब्र पे फेरा नहीं मारते, उस्ताद की कब्र पे फेरा नहीं मारते। ओ जहां वो लंबा चौड़ा मेला लगता है, दुनिया आई हुई है, माटी घोल घोल के पिलाई जा रही है। अल्लाह वालों ने भी सारी बातें समझा दी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा बुजुर्ग है, कितना बड़ा वली है, कितना बड़ा पीर है। अपनी जुबान में किताब में कहता है, अदल करेता थर थर कंबल, अदल करेता थर थर कंबल, ऊंचिया शाना वाले हूँ, फजल करेता बख्शे डावल, मैं जय मुकाले हूँ। ओ मौला, अगर अदल किया तो मेरे जैसों का क्या बनेगा, फजल किया तो मेरे जैसों की भी निजात हो जाएगी। बुजुर्ग हैं। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उठ फरीद झाड़ू दे बिच मस्जिद, तुसा झाड़ू ना दिवाए मता कोई चौक मस्जिद का खादिम ना समझ वंजे। हाँ कहता है, उठ फरीद झाड़ू दे बिच मस्जिद, तू सुता रब जाग दाई तेरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हजरात को ये बयान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।